الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعے شوہر کے حقوق کا تذکرہ ہوا تھا، یعنی وہ حقوق بیان کیے جو بیوی کے ذمہ لازم تھے کہ اس نے ادا کرنے ہیں۔ آج ان حقوق کا تذکرہ کریں گے جو شوہر کے ذمہ لازم ہیں، عورت کے ان حقوق کا تذکرہ کریں گے جو شوہر کے ذمہ لازم ہیں کہ وہ ادا کریں گے۔ ان حقوق میں سے پہلا حق ہے کفالت، دوسرا ہے مہر، تیسرا حسن سلوک، چوتھا عدل، پانچواں حق خلع، چھٹا حق میراث۔ تو سب سے پہلا حق جو عورت کا ہے وہ ہے کفالت۔ عورت کے خاوند پر جو حقوق ہیں ان حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ خاوند اس کی کفالت کرے۔ فقہاء کرام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ عورت کے سب ضروری اخراجات مرد کے ذمہ ہیں، مثلا کھانا پینا، لباس، رہائش وغیرہ، اور مرد کو اپنی استطاعت کے مطابق ان اخراجات کو پورا کرنا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کا تم پر یہ حق ہے کہ جب تو خود کھائے اسے بھی کھلائے، اور جب تو خود پہنے اسے بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارو، اسے برا نہ کہا کرو، اور اسے اپنے آپ سے جدا نہ کرو مگر گھر کے اندر۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے احکام بیان کر رہے تھے تو عورتوں کے متعلق آپ نے جو نصیحتیں فرمائی ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ ان کا روٹی کپڑا دستور کے مطابق تم پر واجب ہے۔ بیویوں کے اخراجات خوش دلی سے پورا کرنے پر شوہروں کو ثواب کی بشارت دی گئی ہے تاکہ وہ دلی شوق اور اشتیاق سے اس فریضے کو ادا کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنے بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد خالص خدا کی رضامندی چاہنے کے لیے اپنے بیوی یا اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو وہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقے کا حکم رکھتا ہے جس کا اسے ثواب ملے گا۔ اب بعض مرد حضرات دل کی تنگی کے باعث یا کسی اور وجہ سے بیویوں کو اتنا خرچ نہیں دیتے جو ان کی ضروریات کے لیے پورا ہو سکے، تو ایسی صورت میں اگر بیوی شوہر کے مال سے بتائے بغیر کچھ لے لے تو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اتنا ہی لے لے جو اسے کفایت کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روایت بیان کی ہے جس میں انہوں نے ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے حضور کے حاضر ہونے کے بارے میں بتایا۔ ہندہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان ایک کنجوس آدمی ہے، اگر میں ان کے مال میں سے کچھ ان کی اجازت کے بغیر ان کے بچوں پر خرچ کر لیا کروں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا بشرط یہ کہ ان معروف طریقوں کے مطابق خرچ کرو۔
لہٰذا جو شوہر بیوی کے ان اخراجات کو پورا نہیں کرے گا جو شریعت نے اس پر لازم کیے ہیں، اسے اسلامی عدالت مجبور کرے گی کہ وہ اپنا فریضہ ادا کرے۔ دوسرا حق جو شریعت نے، جو دین اسلام نے بیوی کو دیا ہے، وہ ہے مہر کا۔ حق مہر ادا کرنا شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ بیوی کا شوہر پر ایک حق یہ بھی ہے کہ اس سے مہر وصول کرے۔ اسلامی شریعت میں مہر مقرر کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور مہر مقرر کرنے کو ضروری قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پھر ادا بھی کیا جائے۔ ہمارے ہاں اب یہ صورت ہے کہ مہر تو مقرر کیا جاتا ہے، یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ مہر مقرر کیا جائے، مگر اس کی ادائیگی کو قطعی طور پر ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ بہت کم لوگ، بہت کم خاندان ایسے ہوں گے جہاں بیوی کو باقاعدہ مہر ادا کیا جاتا۔ زیادہ تر یہ کاغذوں ہی پر رہتی ہے۔ ہاں، بدقسمتی سے کوئی نکاح ٹوٹتا ہے تو پھر مہر کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، گویا کہ مہر کا تعلق نکاح سے نہیں بلکہ طلاق سے ہے۔ لہٰذا جس عورت کی زندگی میں طلاق نہ آئے اسے مہر ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہے، حالانکہ شریعت نے مہر کا تعلق نکاح سے قائم کر رکھا ہے، اور جس عورت کا نکاح ہو جائے اور مہر کی مقدار مقرر ہو جائے تو حضور کے احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہر ایک قسم کا قرض ہے جو مرد نے عورت کو لازماً ادا کرنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس قرض کو ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی حیثیت یہی ہوگی کہ وہ مقروض مر گیا۔ مہر کے بارے میں یہ بات بھی واضح کر دیا گیا ہے دین اسلام میں کہ وہ عورت کی ملکیت بن جاتا ہے، یعنی حق مہر کی جو رقم مقرر کی جاتی ہے وہ عورت کی ملکیت ہے، پھر مرد اسے عورت سے نہیں لے سکتا۔ ہاں، اگر کوئی عورت اپنی خوش دلی سے، اپنی خوشی سے شوہر کو مہر یا مہر کا کوئی حصہ معاف کر دے تو پھر اجازت ہے، بشرط یہ کہ وہ بھی واقعی خوش دلی اور خوشی کے ساتھ معاف کر رہی ہو، ایسا کرنے پر مجبور نہ کیا جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تیسرا حق شریعت نے جو بیوی کا بیان کیا ہے، جو لازم کیا ہے، وہ ہے حسن سلوک، کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ ہر حالت میں حسن سلوک کرنا ہے، بد اخلاقی اور بدسلوکی سے پیش نہ آئے۔ حجۃ الوداع کے مشہور خطبہ میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اور بہت قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں، وہاں عورتوں کے بارے میں بھی تلقین کی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت قبول کرو۔ اس معاملے میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے زندگی کے دیگر شعبوں میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہی ہے، آپ امہات المؤمنین کے لیے انتہائی مہربان اور شفیق تھے۔
اور اپنے گھر والوں سے ہمیشہ دلداری اور دلجوئی کا سلوک روا رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو عورتوں کے لیے اچھے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی مثالی محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ پر آتا ہے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور بیوی پر نہیں آتا، حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے میرے ساتھ شادی کرنے سے پہلے وفات پا چکی تھی۔ فرماتی ہے کہ رشک مجھے اس وجہ سے آتا کہ میں حضور کو ان کا ذکر کرتے سنا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت خدیجہ کو خوشخبری دے دے کہ انہیں جنت میں ایک موتی کا محل ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا خیال رہتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری ذبح کرتے تو بھی اس میں ان کی سہولیوں کی بقدر کفایت ہدیہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہولیوں کو بقدر ضرورت ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگلی امت میں سب سے بہتر مریم بنت عمران ہے، اور اس امت میں سب سے بہتر خدیجہ ہے۔ ایسے ہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق بھی بیان ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا باپ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ عائشہ، یہ جبریل ہیں اور وہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی یہ بات سن کر میں نے جبریل کے سلام کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ اب دیکھیے، عربوں کے ہاں ایک کھانے کا رواج تھا جسے سرید کہا جاتا ہے، جسے آج کل بھی لوگ تیار کرتے ہیں۔ یہ کھانا، یہ سرید ان کے ہاں بہت پسندیدہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو باقی کھانوں پر۔ سورہ نساء کے ایک اور آیت میں مردوں کو عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کر، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی اگر عورت کی ایک صفت آپ کو پسند نہیں
اس میں کوئی ایسا نقص ہو جس کی بنا پر وہ شوہر کو پسند نہ آئے تو یہ مناسب نہیں کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ حتم امکان اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر اسے اپنی خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہ شوہر جو ابتدا میں صرف اس کی صورت کی خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا اس کے حسن سیرت پر فرشتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی بعض باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور وہ اس سے بددل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ صبر سے کام لے اور عورت کے تمام امکانات کو بروئے کار آنے کا موقع دے تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ بات پسندیدہ نہیں کہ انسان ازدواجی تعلق منقطع ختم کرنے میں جلد بازی سے کام لے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد مومن عورت کو دشمن نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری پسندیدہ ہوگی۔ ان ارشادات کا خلاصہ یہ نکلا کہ خاوندوں کو اگر بیویوں میں بعض کمیاں، کوتاہیاں، نقائص نظر آئیں تو بھی ان سے تعلقات توڑنے یا بدسلوکی کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے، بلکہ ان کی خوبیوں پر نگاہ رکھے اور حسن سلوک کرتے ہوئے عمدہ طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ چلن کرے۔ عرب بہت سخت مزاج لوگ تھے اور ان کے ہاں بیویوں کو مارنے کا رواج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی اپنے پسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد میں بہت سارے احادیث ایسے بیان ہوئی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو غلام یا کنیز کی طرح اور جانوروں کی طرح کیوں مارتے ہو؟ اور ایک دفعہ جب بہت سی عورتیں اپنے خاوندوں کی مار پیٹ کی شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امہات المومنین کی توسط سے پیغام بھیجا، حضور کو اطلاع ملی، پتہ چلا تو حضور نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اور تنبیہ کی کہ تم میں سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ اچھے لوگ نہیں۔ اب دیکھیے، حسن سلوک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بیوی کو توجہ دیا جائے، بیوی کو وقت دیا جائے۔ بعض صحابہ کرام عبادت اور ریاضت کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ بیویوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اس پر حضور نے انہیں اعتدال کی تلقین فرماتے ہوئے سمجھایا کہ تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، یعنی وہ اس بات کی حقدار ہیں کہ انہیں توجہ اور وقت دیا جائے۔ عورت اپنی فطرت کے لحاظ سے فطرتاً اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بہت محبت رکھتی ہے، اس لیے جب ان کے رشتہ داروں کو برا کہا جائے تو یہ اس کے لیے نہایت درجہ اذیتناک ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مومن شوہر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کو برا کہہ کر اسے تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وہ تمام شکلیں، وہ تمام صورتیں جو از روئے شریعت درست ہیں، ان میں حضور نے امت کے لیے نہایت روشن نمونے چھوڑے ہیں، جس میں نرمی ہے، مہربانی ہے، ہمدردی ہے، ناز برداری ہے اور سب سے بڑھ کر سچی محبت ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان ہوئی ہے
کہ کسی سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کا دوڑ مقابلہ ہوا تو حضرت عائشہ جیت گئی۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم نسبتاً بھاری ہو گیا تو وہ ایک دفعہ پھر حضور اور حضرت عائشہ کا مقابلہ ہوا۔ اس دفعہ حضور جیت گئے اور فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہے۔ تو حضور نے تو یہاں تک کیا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کی دلجوئی کے خاطر شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو وقت دیا جائے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ حبشی مسجد میں نیزہ بازی کا کھیل دکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنے چادر کا پردہ کر کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے کندھے اور کان کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا دل بھر گیا اور میں خود لوٹ آئی۔ اب حضور کی گھریلو زندگی اگر ہم دیکھیں، حضور کی اندرون خانہ زندگی کے واقعات پڑھے تو ایسے مہربان، ہمدرد اور شفیق شوہر کی تصویر نظر آتی ہے جو ایک مثالی رفیق حیات، غمگسار اور ہم سفر ہے۔ ابن ماجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول بیان ہوا ہے کہ ایک مسلمان شخص کا ہر کھیل باطل ہے سوائے ان 3 کھیلوں کے۔ ایک، اس کا اپنی کمان سے تیر اندازی کرنا۔ دوسرا، اس کا اپنے گھوڑے کی تادیب کرنا۔ تیسرا، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا۔ اب تیر، کمان اور گھوڑے اس زمانے میں جنگ کے کام آتے تھے، جنگ میں کام آتے تھے۔ اس حدیث پاک سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو جہاد فی سبیل اللہ میں دلچسپی رکھتا ہے اور دوسری طرف اپنی بیوی کے لیے ایک خوشطبع، خوشگوار رفیق حیات ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھا حق بیوی کا یہ ہے کہ اس کے معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے، یعنی عدل اور انصاف یہ بیوی کا حق ہے کہ بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ عورت کے ساتھ بھی انصافی کرنے کی کئی شکلیں ہیں، مگر ان میں شدید ترین اور غالباً یہی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ توجہ ہو اور دوسری کو نظر انداز کیا جائے، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی انسان ہے۔ اسلام میں اس معاملے میں شدید تنبیہ آئی ہے اور سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ سب بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، کفالت کا مسئلہ ہو یا حفاظت کا یا پاس رہنے کا یا کسی اور امر کا جس کا ازدواجی زندگی سے تعلق ہو۔ سب بیویوں کے بارے میں یہی ہدایت دی گئی ہے کہ سب بیویوں کو ایک درجے پر رکھا جائے۔ البتہ دل پر چونکہ اختیار انسان کو حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اگر شوہر کے دل میں کسی ایک بیوی کی محبت دوسری بیوی کی محبت سے زیادہ ہو تو اسے معذور سمجھا جائے گا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ رخصت، یہ معذوری صرف دل کی جذبات تک کے لیے ہے۔ جہاں تک ظاہری سلوک کا تعلق ہے، شوہر کے لیے لازم ہے کہ جس بیوی سے کم محبت ہے اس سے بھی ویسا ہی سلوک کرے جیسا سلوک اس بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں جس سے محبت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ دونوں میں سے ایک کی طرف جھکے، یعنی اس کے حقوق ادا کرے اور اس کے مقابلے میں دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ
کہ اس کا ادا در علیحدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین کے درمیان مکمل عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ باری باری ہر ام المومنین کے پاس رہتے تھے۔ پھر جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری ایام میں آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں وہ دن گزارے، مگر اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی امہات المومنین سے اجازت مانگی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ اور اس کے علاوہ پانچواں حق کی خلا ہے۔ شوہر اور بیوی کے باہمی علیحدگی کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے، اور دوسری یہ کہ بیوی خود مطالبہ کر کے اور شوہر کو کچھ مال دے کر اپنا نکاح ختم کروا لے۔ اس کو اسلامی اور شرعی اصطلاح میں خلع کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق یعنی خلع کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں یعنی شوہر اور بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کرے۔ اب شریعت کی اصطلاح میں اسے خلع کہا جاتا ہے، یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دلا کر اس سے طلاق حاصل کرنا۔ اس معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر ہی میں کوئی معاملہ طے ہو جائے تو جو کچھ طے ہوا وہی نافذ ہوگا، لیکن اگر معاملہ عدالت میں چلا گیا تو عدالت صرف اس امر کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع یہ عورت اس مرد سے اس حد تک تنگ آ چکی ہے، اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تحقیق ہو جانے کے بعد عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو بھی مقرر کرے، جو بھی تجویز کرے، اس کو قبول کر کے شوہر اسے طلاق دے۔ اور فقہاء نے عام طور پر اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو اس کی واپسی سے بڑھ کر کوئی فدیہ اسے دلوایا جائے۔ اب اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے اس درجہ متنفر ہو چکی ہے، اس درجہ تنگ آ چکی ہے کہ وہ شوہر کے وہ حقوق ادا نہیں کر سکتی جو ایک مسلمان بیوی کی حیثیت سے اسے ادا کرنی چاہیے، تو خدا نے اس کے لیے یہ راہ نجات رکھی ہے، یہ راستہ رکھا ہے کہ وہ خلع کے ذریعے اس خاوند سے علیحدگی حاصل کرے۔ امام مالک نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک صحابیہ حضرت حبیبیہ بنت سہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہ اپنے شوہر جس کا نام تھا ثابت بن قیس، وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کا وہ مال جو انہوں نے حضرت حبیبہ کو دیا تھا انہیں واپس دلایا، اور حضرت حبیبہ کو خلع حاصل ہو گیا۔ جیسے شوہر کے حقوق میں بیان کیا گیا کہ شوہر عورت کے میراث میں عورت کے طریقے سے حصہ لے سکتا ہے، تو چھٹا حق عورت کا بھی یہ ہے، بیوی کا چھٹا حق بھی یہی حق میراث ہے کہ جس طرح شوہر بیوی کے ترکے میں سے حصہ پاتا ہے، اسی طرح بیوی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کے ترکے میں سے حصہ لے کر اس معاملے میں شرعی اصول یہ ہیں کہ شوہر اگر صاحب اولاد ہو تو بیوی اس کے ترکے کے 8ویں حصے کی حقدار ہوگی، اور اگر شوہر بے اولاد ہے، کوئی اولاد نہیں، تو پھر بیوی کو ترکے کا 4تھا حصہ۔ اس کے علاوہ کئی سارے حقوق ہیں اخلاقیات میں معاشرت کے حوالے سے جو شوہر کے ذمہ لازم ہیں کہ وہ ادا کرے۔
اب اگر شوہر صرف ان حقوق کو ادا کرے جن کا تذکرہ ہوا، مثلا کفالت کا حق ادا کیا، حق مہر ادا کیا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، بیوی کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کیا، اگر علیحدگی کا نوبت آ جائے تو حق خلع جو بیوی کو ملی ہے خلع دے دے، یا حق میراث صحیح معنوں میں ملے تو پھر دنیا ہی میں معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا